السلام علیکم جی۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسا پروگرام کیا جائے کہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی جائے، نہ کہ ہماری کوشش ہے کہ ویورشپ لی جائے یا پوائنٹ گین کیا جائے۔ تو ہمیشہ لوگوں کے مسائل اوپر لائے ہیں۔ تو آج بھی ایک ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ہزارہ کاز کو بلند ترین پاکستان کے اوپر تک لے کے جانے میں اہم حصہ ہے ان کا، اور جہاں تک ان کو دیکھیں کہ عوام میں شعور اجاگر کرانا اور دیگر جو علاقائی مسائل اور قومی مسائل پہ ایک اپنا ویو رکھتے ہیں، اور ان کی اپنی پہچان ہے۔ سردار فدا حسین صاحب، جی سردار صاحب السلام علیکم جی، کیا وعلیکم حال ہے؟ ٹھیک ہے، السلام، بہت بہت شکریہ شکریہ۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سردار صاحب سوال کرتے ہیں، ہمارا کوئی اپنے آپ سوال تلخ بھی ہوں گے، سخت بھی ہوں گے، بالکل جی، ویور کے موسٹ سامنے تھا۔ ویلکم، تو موسٹ ہم ویلکم۔ سردار صاحب، کیا وجہ تھی کہ آپ سیاست میں آئے اور بابا جی کو جوائن کیا؟ آپ کے کچھ ذاتی مقاصد تھے، آپ اوپر جانا چاہتے تھے، یا آپ کی کوئی اور خواہشات تھی؟ کیونکہ اس وقت بڑے بڑے خواہشات ہیں، لوگ دیکھیں بابا جی بڑے ایک نام پیک پہ تھے۔ بابا جی ہمارے ہزارہ کی ایک بزرگ کی شخصیت رکھتے ہیں، سب لوگ ان کے ساتھ نیچے آ گئے تھے اور پھر انہیں چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں، ایز اے رن وے استعمال کیا۔ تو آپ کی کیا وجہ تھی بابا جی کے ساتھ آنے کی؟ دیکھیں جی، جب یہ 10 اپریل کا واقعہ ہوا تھا، 12 اپریل 2010 میں جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو میں اس وقت دبئی میں مقیم تھا اور میں نے ٹی وی پر یہ واقعہ دیکھا تھا۔ اور میں آپ کو کیا کہوں، لیکن میرے خیال سے ہمارا پورا گھر جو ہے وہاں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر روتا رہا گھنٹوں، جب ہم نے یہ واقعہ دیکھا۔ تو اس نے ایک بہت شدید ایک احساس ہوا کہ ہم کس قدر پاکستان میں ہزارہ کی صورتحال، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا بہت سے لوگ بات چیت کرتے رہے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس کو نظر انداز کرنا کسی بھی ہزارے وال کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر جب میں یہاں پر پاکستان شفٹ ہوا 2010 جولائی کے اندر، تو میری بابا جی سے ایک دو جگہ پر ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد میں جو کچھ میرے اختیار میں، میری سوچ، میری سمجھ، میرے جو بھی وسائل تھے، اس کے ساتھ میں نے بھرپور طریقے سے بابا جی کے ساتھ چلا۔ اور میں نے کیا حاصل کرنا تھا، آپ یہ پوچھیں کہ میں نے آج تک حاصل کیا کیا ہے، تو اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو میں نے صرف گنوایا ہے، میں نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا۔ حاصل کرنا صوبہ ہزارہ مقصد تھا، آج بھی مقصد ہے، اور مرتے دم تک انشاءاللہ یہ مقصد رہے گا۔ مجھے نہ ایم این اے بننے کا شوق ہے، نہ ایم پی اے بننے کا شوق ہے، نہ مجھے کسی اور سیاسی شعبدے بازی کا شوق ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ چیزوں کو اس کے پیرائی میں پہچاننے کی کوشش ضرور کریں کہ سیاست ہے کیا چیز، سیاست کے ذریعے سے اپنے حقوق کا حصول کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور ہمیں اپنی جو ہماری افیلیشن یا وابستگی ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، اس میں اپنے اجتماعی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے اس مقصد میں کافی حد تک اللہ نے مجھے پذیرائی دی ہے، میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوں، لیکن میرے ایسے یوتھ کے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے رابطے میں بھی ہیں، جو مجھے اس بات پہ مجھے سراہتے بھی ہیں، اور نو کچھ ڈاؤٹ جی، بزرگ بھی ہیں۔ آپ کا سوشل ورک کا تو میں خود بھی گواہ ہوں، اور میں بھی جانتا ہوں کئی لوگوں کی آپ چیزیں دیتے ہو، میں نے بھی کئی بندوں کو فنڈنگ آپ سے کرائی ہے۔ جی جی، اچھا، اس سے ایک چیز یہ بتائیں کہ جماعت جب رجسٹر کرائی تو جماعت کو نقصان نہیں ہو؟ اگر یہی تحریک رہتی تو بہتر تھا۔ رجسٹریشن کے کیا مقارب تھے اور کیا وجہ تھی، اور اس کی وجہ سے ہزارہ کاز کو نقصان ہو؟ آپ دیکھ رہے کوئی بھی جماعت کا بندہ ایم این اے نہیں بن سکا، ایون کہ کونسلر نہیں بن سکا۔ تو یہ ایک پاپولر کہتا ہوں وہ دیکھیں چیز۔ جی، میں تحریک صوبہ ہزارہ کی بحیثیت جماعت جو ناکامی ہے جی جی الیکٹورل جی پالیٹکس جی کے اندر، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، کیونکہ میں تحریک صوبہ ہزارہ کا سیکریٹری جنرل تھا۔ لیکن یہ بات کرنا کہ آیا تحریک صوبہ یہ الیکٹورل پروسیس کے اندر ناکامی ایک حقیقت ہے، جی لیکن صوبوں کے قیام کا جو مطالبہ ہے اور اس کا جو تقاضا ہے، اس کو پاکستان کی سیاست میں جگہ دینے کے لیے، اور اس کو ایک اخبار کی شہ سرخی سے لے کر سینٹ کے فلور تک ڈیبیٹ میں شامل کرنے کے لیے،
جو بھی یہ ممکن ہوا ہے یہ تحریک صوبہ ہزارہ کی وجہ سے ہوا ہے. تحریک صوبہ ہزارہ نے اس پاکستان میں جو ایک سیاست کا ایک پیراڈائم تھا جس میں نئے صوبوں کی بات کرنا غداری سے جو ہے اس کو منسلک کیا جاتا تھا, وہاں پہ یہ ممکن بنایا کہ نئے صوبوں کی بات سرائکی والا بھی اٹھ کر کرنے لگ گیا ہے. آج اگر ہمارے ساؤتھ پنجاب والے لوگ بات کر رہے ہیں, کراچی سے آواز آ رہی ہے, تو یہ تحریک صوبہ ہزارہ کا کمال ہے. اور بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہے, آپ کی وجہ سرائکی بلکہ خیبر اپنا فاٹا بیلٹ سے آواز آئی, بلوچستان سے کراچی تک آواز آئی, بڑے قومی لیڈروں نے کہا. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ ہمارے کبھی صوبے کی تاریخ دیکھیں, مانسیرا میں اس طرح جان نہیں ہے, کوہستان میں اس کی جان نہیں ہے, بڑگرام میں جان نہیں ہے, ایبٹ آباد میں آپ آ جائیں ایک سائڈ, جب آپ کی ایک سائڈ پہ آتے ہیں ایک پوری بیلٹ میں تو جان ہے, جب دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں وہاں بالکل نام نہیں ہے. ہری پور میں جاتے ہیں وہی بیلٹ آگے ایبٹ آباد جو ہری پور ٹچ کرتی ہے وہاں تو ہے, باقی سائڈ پہ جو کیا صرف ایک بیلٹ تک صوبے کی محدود ہے. کیونکہ یہاں پہ میں دیکھا لوگوں میں اس طرح شعور نہیں ہے, لوگ یہاں ڈیمانڈ نہیں کر رہے. تو ایک تو جب وہ ایک بنا تھا, موو بنا تھا, تو لوگ تو آئے تھے, لیکن آپ کی اس طرح پاپولرٹی جگہ پہ سب جگہ پہ آپ کی اس طرح جو کہتے ہیں نا ووٹ بینک نہیں. دیکھیں جی, ووٹ بینک پہ تو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ووٹ بینک پہ آج کی تاریخ تک ہم لوگ ناکام ہیں اور اس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں. آپ نے پہلی بات کی تھی کہ تحریک صوبہ ہزارہ کو بحیثیت جماعت رجسٹر کرانا, تو آپ مجھے یہ بتائیں تحریک صوبہ ہزارہ تو ایکویژن سے باہر ہو گئی نا. اگر ہم جماعت بحیثیت جماعت رجسٹر نہ کرتے تو ان لوگوں نے یہی کرنا تھا کہ انہوں نے اپنی اپنی جماعت میں جانا تھا, اور انہوں نے شروع میں جب یہ جماعتوں میں گئے تو ان کا یہی کلیم تھا کہ ہم بڑی جماعت میں جا کے اور بڑے پلیٹ فارم سے قومی سطح پہ اس صوبے کی آواز اٹھا کر ہی صوبہ بنا سکتے ہیں. ہم صرف 24 اور 8 سیٹوں کے ساتھ, قومی اسمبلی کی 8-9 سیٹوں کے ساتھ اور صوبائی اسمبلی کی 23-24 سیٹوں کے ساتھ ہم صوبہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ان کا نقطہ تھا. پھر انہوں نے الیکشن لڑا, فرزند ہزارہ کے طور پہ الیکشن لڑا, ہزارہ کی جنگ عمران خان کے سنگ کے طور پہ لڑا. 2013 کا نون لیگ کا منشور جس میں کہ صوبہ ہزارہ کے قیام, صوبہ ہزارہ کا قیام ان کے منشور میں تھا, بولتے ہی نہیں ہے وہ, ان کے منشور میں تھا 2013 کی. اور پھر انہوں نے 5 سال حکومت میں رہے. اس 5 سال میں نون لیگ نے صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے کیا کیا, آپ اس کا جواب دیں. پھر اس کے بعد 12 اپریل 2010, آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں, 12 سال گزر چکے ہیں. اس 12 سال میں اگر تحریک صوبہ ہزارہ کو بحیثیت جماعت رجسٹر کرانا غلط تھا تو باقی جماعتیں تو اقتدار میں آئی ہیں, نون لیگ بھی آئی ہے, پی ٹی آئی بھی آئی ہے, پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں آئی ہے. پیپلز پارٹی کے اقتدار میں یہ واقعہ 12 اپریل 2010 کا ہوا. ان تینوں جماعتوں نے صوبہ بنانے کے لیے کون سا کوئی سنجیدہ قدم اٹھایا؟ ہاں, جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ لوگ اتنا ضرور کرتے ہیں کہ صوبہ ہزارہ کی قرارداد کبھی ادھوری سی ڈال دیتے ہیں, کبھی صوبہ ہزارہ کے نام پہ تقریر کر دیتے ہیں. اسی پہ چیزیں کریں گے, اور آخر میں آپ سے بعد میں مساق ہزارہ پوچھوں گا. اب فرزند ایبٹ آباد کی بات کی, آپ مشتاق صاحب کا دیکھیں جتنی ان کی خدمات ہیں یہاں پہ لوگوں کے لیے جتنا کام کیا, نو ڈاؤٹ کی ہسٹری میں اٹھا کے دیکھ لیں, ایک عام بندہ, ایک عام ورکر, ایک مڈل کلاس کا بندہ اوپر گیا. اختلاف کے علاوہ ہر بندہ, کوئی بھی مشتاق صاحب کو فون کرے یا میسج کرے مل سکتے ہیں بنسبت جماعت کے. انہوں نے کام بہت کیا. اب دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہاں سے قرارداد صوبے سے پاس کر لیا. اب وفاق میں بیٹھی ہوئی تمام اپوزیشن جو ہزارہ کے ارکان ہیں, مختلف دیگر جماعتیں, وہ بھی اتفاق سے اکٹھے نہیں ہیں. تو اس سے کیا کہتے ہیں, پی ٹی آئی نے تو اپنا یہاں سے کام کر لیا ہے. نہیں, یہ جھوٹ ہے. پی ٹی آئی نے کیسے کام کر لیا؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. آپ نے مشتاق احمد غنی صاحب کی جو باقی باتیں کی ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر مشتاق احمد غنی صاحب کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہر کام برا ہے. ایسا ہم نے ہرگز نہیں کہا. جہاں پہ ان سے کوتاہی ہوتی ہے وہاں پہ ہم نشاندہی کرتے ہیں, اور یہی عوام کا کام ہے, اور یہی ہمارا بحیثیت زندہ معاشرہ کام ہے کہ جہاں وہ کوتاہی کریں گے وہاں پہ ہمیں نشاندہی کرنی ہے. لیکن مشتاق احمد غنی صاحب, علی خان صاحب, قلندر لودھی صاحب, سردار یوسف جو ہیں, وہ یہ سب ایک بہت بڑی دروغ گوئی کے مرتکب ہوئے ہیں جب انہوں نے آ کر قوم کو یہ بتایا کہ ہم نے قرارداد پاس کر دی ہے. قرارداد پاس کرنے کے بل پاس کرنے کے لیے صوبے کا قیام کے لیے آپ کو پوری اسمبلی کی 2/3 اکثریت چاہیے. یہ آپ آئین میں دیکھیں. میں نے اس کے اوپر اس وقت آئین کی شکیں بھی ساتھ لگائیں اور میں نے لوگوں کو آگاہی بھی دی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے
کہ جب انہوں نے قرارداد جو پاس کی وہ تو کورم بھی پورا نہیں تھا، 32 لوگ اسمبلی میں موجود تھے، جس میں سے 21 لوگوں نے ووٹ ڈالا کہ جی صوبہ ہزارہ کے قیام ہونا چاہیے، اور اس کو انہوں نے قرارداد کی. ایک منٹ، یہ بات مکمل ہونی چاہیے کہ یہ قرارداد ہم نے پاس کر دی. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہ قرارداد پاس کرنے کے 10 منٹ بعد اسی کورم نے ایک اور قرارداد پاس کی کہ اس کا نام جو ہے خیبر پختونخوا صوبہ ہزارہ رکھتے ہیں، یا ہزارہ پختونخوا اس کا نام رکھتے ہیں. قومی اسمبلی سے بھی یہ قرارداد نہیں، یہ قومی اسمبلی نہیں ہے، یہ صوبائی اسمبلی. قومی اسمبلی سے بھی ایک آئی تھی. میں قومی اسمبلی کے بعد میں آتا ہوں. یہ صوبائی اسمبلی کی وہ قرارداد تھی جو کہ ادھورے کورم کی، انکمپلیٹ کورم کی، جس کی نہ کوئی آئینی حیثیت ہے نہ کوئی قانونی حیثیت ہے. یہ صرف ایک سیاسی شعبدے بازی تھی اور ہزارے کی عوام کے ساتھ جھوٹ بولا گیا اور ہمارے شہداء کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں یہ کام کرنے پہ یہ لوگ. اور آج بھی بٹھا لیں میرے سامنے، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ سچ بولا یا جھوٹ بولا. اس کے بعد جب دوسری قرارداد آ گئی تو پہلی قرارداد آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی، اور دوسری قرارداد پھر اس کی پیروی کہاں پہ ہوئی. اچھا چلے یہ چیز تو ٹھیک ہے، آپ اسپیکر قومی اسمبلی، آپ ڈپٹی اسپیکر تھے، مرتضیٰ عباسی صاحب تھے، ہزارے کے پاس تھے، اور ان کا پھر کردار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی وہ صوبہ جب اپوزیشن میں جائیں تو صوبے کی وہ دکان کھول لیتے ہیں. میں تو آپ کو کہا نا، تو پھر آپ ایک دیکھیں، آپ فدا بھائی آپ کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور یوتھ آپ کے ساتھ بہت اب یوتھ نو ڈاؤٹ کہ دیکھا جائے موجودہ پرائم منسٹر کے ساتھ یوتھ موجود بھی ہے، مریم بی بی کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ اگینسٹ صرف ایک جماعت کے چلے جاتے ہیں. اب دوسری جماعتوں نے بھی تو صوبے کا کوئی ادھار نہیں کیا نا یہاں پہ. پہلی بات، اب ہم پہلے آپ کے آرگومنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ تحریک صوبہ ہزارہ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کرانا جو ہے غلطی تھی، تو اب ہم اس نقطے پہ پہنچ آئے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے سنجیدہ ایفرٹ نہیں کی، بلکہ یہ لوگ جو ہے اپنے سیاسی عہدوں کی خاطر جو ہے سیاسی جماعتوں میں گئے. صوبہ ہزارہ کا نعرہ انہوں نے صرف ہزارے کی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا. نون لیگ نے بھی یہی کیا. پیپلز پارٹی یہاں پہ چونکہ اس کا ایسا وجود نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی صوبہ ہزارہ سے کسی نے انحراف نہیں کیا. اب اگر یہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں صوبہ ہزارہ قائم کرنے میں ناکام ہوئی ہیں اور 12 سال بعد، کیا اس بات کی تصدیق نہیں ہو جاتی کہ تحریک صوبہ ہزارہ کا پلیٹ فارم ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے کھڑے ہو کر، جہاں سے متحد ہو کر الیکشن لڑ کر ہم صوبہ ہزارہ کی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. آپ سے میں 2-3 چیزیں جلدی پوچھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ بتائیے، اب تو صوبہ ہزارہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں اب اسین الگ ڈویژن بنا رہے ہیں، الگ ضلع بنے. ہمارے یہاں پہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہزارہ کے نمائندے، انہوں نے کسی ایک نے رجسٹر نہیں کی، کوئی ایک لفظ نہیں بولا، بلکہ کیونکہ ہزارہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بہت زیادہ نیشنل لیول کے جو پروجیکٹس ہیں اور فنڈنگ ہوگی، اور جو ملک کے لیے انشاءاللہ مالا مال، مادی دولت سے مالا مال. اس پر ہماری تمام جماعتیں خاموش ہیں، ایون کہ مذہبی جماعتیں، علاقائی جماعتیں تمام خاموش ہیں. آپ کو صرف میں نے دیکھا آپ بولے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں بولا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک علاقائی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بڑی جماعتیں اپنے اقتدار کے کھیل میں ہزارہ کو بھی ڈویژن جب بنے گا تو اس کے خلاف آپ رجسٹر کریں گے. کیا کریں گے جو آپ نے کہا کہ اباسین ڈویژن، دیکھیں میں اباسین ڈویژن کی میں نے مخالفت کی، آپ نے دیکھا، اور میری ابھی کل پرسوں ایک ہمارے کافی سینئر سیاستدان ہیں یہاں کے، اور میں ان کی کافی عزت کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ہم اسمبلی میں یہ موو کرنے لگے ہیں کہ تحصیلیں بھی بڑھائی جائیں، اٹھاباد کے اندر بھی تحصیلیں اور یہ ڈویژن، تو آپ اس کی مخالفت نہ کریں. میں نے ان کو کہا کہ جی میں اس کی مخالفت کروں گا. بہت اچھی بات ہے، وجہ یہ ہے، بہت اچھی بات آپ یہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، آیا کہ آپ ایک سیٹ اپ لا رہے ہیں، اس میں کئی اپنی چیزیں لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ ہزارہ کاسٹ کو کس نے نقصان دیا؟ ان دونوں کا مرج کر کے مجھے بتائیں، بلدیاتی سیٹ اپ میں آپ کوئی اپنے یوتھ لا رہے ہیں، کوئی بندے لا رہے ہیں، یا آپ کا کیا ویژن ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہزارہ کاسٹ کو کس نے نقصان دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے؟ دیکھیں جی، ہزارہ کاسٹ کو ہزارہ سے منتخب ہونے والے ہر سیاستدان نے نقصان دیا ہے، ہر سیاستدان نے، کیونکہ کسی سیاستدان نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی. پچھلے 12 اپریل کو آپ کے سامنے میں نے میثاق ہزارہ کی بات کی کہ تمام سیاستدان میثاق اپنی سیاسی جماعتوں میں رہیں، لیکن میثاق ہزارہ پہ دستخط کریں، اور اسمبلیوں کے اندر چاہے صوبائی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اس کے اندر یا سینٹ ہو، وہاں پہ اکٹھے ہو کر ہزارہ کے لوگ ایک متحد آواز اٹھائیں. لیکن یہ وہاں پہ بھی ان کی سیاسی جماعتوں کے مفادات ان کے آڑے آ جاتے ہیں، اور یہ متحد نہیں ہو سکتے. ایک اپنی قرارداد پیش کرے، دوسرا اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں جی ہماری جماعت نے یہ کر دیا، ہماری جماعت نے وہ کر دیا.
ہزارہ کے حصول کے قیام کے حصول کے لیے انہوں نے کوئی بھی مثبت کام نہیں کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام مجرم ہیں۔ میثاق ہزارہ واحد راستہ ہے ہزارہ کے قیام کے لیے، اور بلدیاتی انتخابات میں دیکھیں، مجھ سے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے بہت سے چاہنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر یہ کیسے تبدیلی آئے گی، اور آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے ان سے، آپ نے پہلے مجھ سے سوال کیا، مجھے نہ ایم این اے بننے کا شوق ہے، نہ ایم پی اے، نہ کوئی میئر، نہ کچھ اور۔ مجھے بہت تسکین ملتی ہے، میں رات کو بڑے سکون سے سوتا ہوں جب میں عوام کے حقوق کی بات کرتا ہوں، جب میں فوارہ چوک میں 9 لوگوں کی آنکھوں کے مسئلے کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں، جب میں انکوائری کمیشن جو ہے وہ اللہ کی ذات مدد کرتی ہے اور میں تشکیل دلاتا ہوں سائرہ بانو مکول والی کے کیس میں، تو مجھے اس میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں جماعت سے وابستہ ہو جاتا ہوں تو میں اس جماعت کا غلام، یہاں پہ تو جماعتوں کی غلامی ہے، جماعتوں کی، اور میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا غلامی نہ کریں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، اور یہی اصل سیاست ہے۔ یہ جو جماعتوں کی سیاست ہے یہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، اور میں آنے والے انتخاب میں یہ ضرور سوچ سکتا ہوں، ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کہ مجھے اگر کوئی مناسب کینڈیڈیٹس نظر آئیں، جو کہ میں پلیٹ فارم ان کو نہیں، میں ان کے ساتھ ہم عوام کی حیثیت سے، وہ ہم عوام کا ایک میرا منشور ہے، اس منشور کو جو چاہے وہ کونسلر ہے، چاہے وہ میئر کا الیکشن لڑ رہا ہے، اگر وہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں اور وہ اس منشور کی اونرشپ لیتا ہے تو میں ایسے نمائندوں کے ساتھ کھڑا بھی ہوں گا اور ان کی کیمپین بھی چلاؤں گا انشاءاللہ۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ ہمارے ہزارہ کی ایک پہچان ہے، ایک مثبت پہچان ہے۔ ہم نے آج کل اپنے سماجی سیاسی ان لوگوں کو شخصیت بنایا جو ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، ٹوپیاں بنا دیتے ہیں، ان لوگوں کو جن کا تعلق نہیں ہے کمیونٹی کے ساتھ۔ آپ کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ ہمارا فخر ہیں، اور ہمیں آپ پہ فخر اور غرور ہے کیونکہ آپ ہماری پہچان ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بلاتے رہیں گے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہے فدا بھائی، میرے کچھ سخت سوال تھے اور یہ پری پلان نہیں تھا، ویسے ہی ہم نے سوال جنرل چیزیں کی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سچا انسان ہمیشہ کھل کے بولتا ہے، اور ان کی یہ صوبے کی آواز ہے، انہوں نے صوبے کے لیے آواز کیا، اور سوشل ورک میں بہت ہے، اور ہزارے کی پازیٹیو آواز ہے۔ ان جیسے بندہ، ان جیسا شعور مائنڈ رکھنے والا ہمارے ہزارے کی پہچان ہے۔ بہت شکریہ۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔